آپ کی بیوی بچوں کا حق تلف ہونا ماں باپ کی دل آزاری ہو، اولاد کے لیے بڑی آزمائش ہے یہ۔ اولاد سمجھتے شادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کے کچھ حقوق ہیں، مگر ہمارے سارے حقوق یہ مغربی تہذیب و ویسٹرن کلچر کے نہیں ہیں۔ ہمارے حقوق وہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بیان کیے۔ ہماری زندگی کی آزادی اتنی ہے جتنی آزادی ہمیں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے۔ آج میڈیا اور میڈیا پر آنے والا کلچر اور انڈیپینڈنٹ زندگی، آزادانہ زندگی، چاہے وہ بہو کے نام پر ہو، دادا دادی کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، نانا نانی کے لیے ہو، پوتے پوتی کے لیے ہو، نواز نواسی کے لیے ہو، بھائی بہنوں کے لیے ہو، آج جو آزاد زندگی کا نعرہ لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ لائف ہونی چاہیے، ایک آزاد زندگی ہونی چاہیے۔ ارے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ماں باپ کی قدر تھی، ماں باپ کی عزت تھی۔ اگر بیوی بچوں کو لے کر کہیں جانا ہوتا تھا تو بیٹا دو پیارے جملے ماں باپ کے آگے بھی عرض کرتا تھا، ماں باپ سے اجازت لے لیتا تھا، ماں باپ کی نصیحت کو، ماں باپ کی باتوں کو سنتا تھا، عمل کرتا تھا، گھر امن کا گہوارہ بنا لیتا تھا، کیونکہ لمحہ لمحہ اس کی ماں باپ کی دعائیں اس کی فیملی کو ملتی ہے، اس کے بیوی بچوں کو ملتی ہے، اس کے گھر بار کو ملتی ہے۔ جب سے تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دینا شروع کر دیا، ارے تم نے بیوی بچوں کے ساتھ کون سا سکھ پایا ہے؟ کون سا سکھ پایا ہے؟ اور یہ سکھ ہے بھی تو کب، کتنی دیر تک کا؟ تم ماں باپ کا دل دکھا چکے، ماں باپ کو ستا چکے، ماں باپ کو رلا چکے۔ ارے اب اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں اٹھا کر ڈال دیا۔ بیٹے حیات ہیں، بیٹے کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پال سکتے ہیں اور دنیا کے کام کر سکتے ہیں، یا دو ماں باپ بھی سنبھلتے آپ لوگوں سے؟ دو ماں باپ بھی سنبھلتے؟ ارے کہاں ماں باپ تم سے تمہاری دولت لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں یہ قیمتی چیزیں لا کر دو؟ تمہارے دو میٹھے بول ہی کو تو ترس گئے تمہارے ماں باپ، تمہارے ادب اور تعظیم کے سلوک ہی کو تو ترسے ہیں تمہارے ماں باپ، کہ بیٹھ کے دو باتیں بیٹا میٹھے بول تو مجھ سے بول لے، وہ بھی گئے۔ نافرمان اولادوں کا انجام بہت برا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 430 سے والدین سے متعلق اور اولاد سے متعلق اتنے پیارے مدنی پھول امیر سنت نے بیان کیے ہیں، ان میں سے انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ اولاد جو اس وقت بیان میں یا کبھی بھی بیان میں مدنی چینل پر یا کسی بھی یہ سن رہی ہے، اپنا جائزہ لو۔ اگر ماں باپ کو ستایا ہے، یقین مانو مر جاؤ گے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اولاد پر، یقین مانے بڑی آرزویں ہوتی ہے، بڑی آرزویں ہوتی ہے۔ ہم مطلب جب ہم اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں نا، یہ ہم بہادری مانتے نا فرمانی کرتے، یقین مانی ان کا بڑا دل دکھتا ہے، یہ اندر اندر پھوٹ پھوٹ کر ہوتے ہیں، مگر ان کا عمر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ انہیں وہ انداز اختیار نہیں کرنے دیتا جو اولاد چکتی چلاتی ہے۔ یہ اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، بیماریاں پال لیتے ہیں، پریشانیاں پال لیتے ہیں، ڈپریشن کی بیماری دی جاتی ہے، ان کو طرح طرح کے شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض لگ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ ارے اولاد تجھے چھینک آتی تھی، تیرا باپ تجھے لے کر بھاگتا تھا، اور تیری وجہ سے تیرا باپ ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ کبھی سوچا ہے؟ تجھے بخار ہو جاتا تھا تو تیرے باپ کی نیند اڑ جاتی تھی کہ ڈاکٹر ذرا ٹیسٹ کرو میرے بیٹے کو نمونیا تو نہیں ہو گیا۔ اب تمہارے بدسلوکی کی وجہ سے تمہارا باپ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، تمہارا باپ شوگر کا مریض ہو گیا، تمہارا باپ ذہنی مریض ہو گیا، تمہارے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تمہاری ماں بستر میں پڑ گئی، پھر تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے کہ میں جا کر اپنے بیٹے کی بدسلوکی کس سے جا کر کہوں؟ میں کہاں جا کر اپنے بچے کی یہ بے رخی کا شکوہ کروں؟ کہاں جا کر اپنے بچے کی بے رخی کا اظہار کروں کہ میرا بچہ آج میرا نہ رہا، میرا بچہ مجھے بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، میرا بچہ مجھے تو طرح کرتا ہے،
میں بھوکی پیاسی تڑپتی رہتی ہوں مگر میرے بچے کو میری بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ یہ بھوکا ہوتا تھا تو میری راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی۔ ذرا سوچو کہ جب ماں باپ کا اتنا دل دکھے گا، ان کو اتنے صدمات پہنچے گے تو ان کی آہ کیسی نکلے گی۔ یہ ایک ایسا خسارہ ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اس سے، آخرت کا بھی نقصان، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ، کیونکہ اولاد تو دیکھ رہی ہے نا، اولاد تو دیکھ رہی ہے کہ میرے والد اور میری والدہ یہ کیا کر رہے بڑوں کے ساتھ، وہ بھی سمجھتے کہ یہ غلط کیوں کرے گا میرے بڑے، پھر وہ وہی صحیح سلوک کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ میرے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، بہو ہیں یا جو بھی ہیں، جن کا تعلق ہے یہ جس سے میں جس طبقے کو میں آج ایڈریس کر رہا ہوں، میں جن کی یوں سمجھے نمائندگی کر رہا ہوں، ماں باپ جو ان کو پاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں، وہ غور کریں، ان مدنی پھولوں پر غور کریں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح میلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، نزعہ یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھی، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا، وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، لہذا وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے۔ ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا۔ اور میں اس کو روکا کرتا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزعہ کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑا۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی و دردناک عذاب کا باعث۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی، وہ گونگا ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلا یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ، کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ آخر بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا، اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں؟ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا،
اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے، ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلاڑی ہاتھ سے چھٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور ہو جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، مگر زمین اسے نگلتی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر اے نافرمان اولاد، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ توبہ توبہ، لرز اٹھے۔ اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی۔ اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدا رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی؟ خدا کی قسم، ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑوں کروڑوں گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالہ سمندری گنبد کے صفحہ نمبر 20 تا 21 سے 3 روایات ملاحظہ فرمائیے، جس سے امیر اہل سنت نے کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 440 پر نقل کیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ کبھی نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترقی فرما لیجئے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گر گرا کر توبہ کر لیجئے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ کبھی بیوی کی ایسی رضا جس سے شریعت اجازت بھی نہیں دیتی اور ماں باپ کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اس پر غور کیجئے۔ کبھی اپنے طور پر، کبھی فیملی کے نام پر، کبھی اپنے خواہشات کے نام پر، کبھی کس فرمائش کے نام پر، کبھی ماں باپ نے کام کا بول دیا اس کے نام پر، کتنی بار ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔